الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتصدقوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. بے شک. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمعوں لے کے آیا ہمارا نبی. ہمارا نبی. اور جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. ہمارا نبی. اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل. اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارا نبی. اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. بے شک. ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. بے شک. سرکار آواز فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بے شک. ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. ہمارا نبی. اور جس اونچے سے اونچے سمجھیے جسے، جس کو اونچے سے اونچے سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. بے شک. اور آخر میں غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے. غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہیں. بے قصور کا سہارا ہمارا نبی. ہمارا نبی. عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے ہماری خطے کوپن کی ایک بڑی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا احتشام صاحب قبلہ مدد ذلہ الناری، جو آپ کے سامنے بڑے ہی ناصحانہ انداز میں جو باتیں انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی عظیم شخصیت ہے یہ. مہاپرو کی مسجد کے
خطیب و امام ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم جیسے کوکنیوں کے لیے ان کی صورت میں ایک عظیم شافعی فقیہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ بیلوس دین کا کام کرتے ہیں، میرے اللہ سے دعا ہوتی ہے ہمیشہ، حضرت کے لیے میں یاد کرتا ہوں اپنی دعاؤں میں بھی، بڑے ہی مخلص محبت والے، اللہ تعالیٰ ان کی ہمارے گاؤں سے خصوصی محبت ہے انہیں، اسی طرح ان کی محبت قائم رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ہمارے اس خطے کوکن کا ایک اور شاہکار جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ قریب آنے والے ہیں، حضرت علامہ مولانا منصور صاحب قبلہ جو ہمارے گاؤں کے داماد بھی ہیں، یہاں پر موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ ہی وقت میں وہاں پر تشریف لائیں گے، ان کا بھی آپ کو خطاب سماعت کرنا ہے۔ جو بچے پیچھے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آگے آئے، یہاں پر کافی جگہ خالی ہے، شاید آپ کو سننے میں تکلیف ہو سکے، آپ آگے آئیے، بیٹھ جائیں یہاں، بس ماشاءاللہ خوشحالہ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ایک بار رشید کو لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ اللہ بدوام ملک الحی القیوم۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے نام جو پیغام دیا ہے، بندے کے لیے حکم کیا ہے؟ رب کا یہ فرمان وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کو حکم دیا کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا ہے، رائٹ؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے میرے بندو میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کی بندگی نہ کرنا، کوئی لائق کے بندگی نہیں ہے، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق اگر کسی کی ذات ہے تو میں یکتا اور تنہا ہوں، بے شک کوئی میرا مد مقابل نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں، کوئی میرا ہم پلہ نہیں، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکے میرے علاوہ۔ تو اے میرے بندو، تم ایمان رکھتے ہو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو تمہیں ضروری ہے کہ تم عبادت اور بندگی کرو صرف ایک کی۔ تو جب رب کا یہ حکم ہوا، مسلمان سرنڈر ہوتا ہے، مسلمان نامی اطاعت کرنے کا ہے، تو سبمٹ آل ولس ٹو ولس آف اللہ آلمائٹی، اپنی تمام خواہشوں کو رب کی ارادے، رب کی رضا میں فنا کرنے کا نام ہی مسلمان ہے۔ تو جب رب کا یہ حکم ہوتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، جب رب کائنات کا یہ حکم ہوتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اور مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بندگی کے لائق مولا تو ہی ہے، تیری ہی ساتھ بندگی کے لائق ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی سسٹینر ہے، تو ہی مربی ہے، تو ہی رب العالمین ہے، بندگی تیری ہی ہے، عبادت تیری ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا حکم ہے۔ جب رب نے حکم دیا میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، اب وہ بندگی اور عبادت کی مختلف صورتیں ہیں۔ عبادات میں سب سے افضل کون سی عبادت ہے؟ نماز ہے۔ تو جب رب کا حکم ہوتا ہے بندگی میری کر، اطاعت میری کر، نماز کا اہتمام ہوتا ہے، دن میں 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے، مسلمان دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے نا، کرنا چاہیے۔ جو نہیں پڑھتا آج سے ارادہ کر لیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ علامہ صاحب وہی کہہ رہے تھے نماز کی پابندی کرو، رب کا حکم اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز کو قائم کرنا ہے، رب کا حکم ہے۔ تو جب رب نے حکم دیا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو مسلمان نماز کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں ادا کی جاتی ہے، نماز جمعہ ہوتی ہے، پھر جن کو اللہ نے مزید توفیق دی ہے نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے ایسے خصوصی بندے ہیں جو راتوں میں تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں،
حکم رب کا ہے، بندگی کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو رب نے حکم دیا نماز کا، بندہ نماز کا اہتمام کر رہا ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، رب نے حکم دیا. رمضان کے روزوں کا اہتمام کرو. تو مسلمان روزوں کا اہتمام کرتا ہے، رمضان کے 30 روزے 29 روزے جو بھی مہینہ بھر اس کا اہتمام کرتا ہے. روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ بھی رب کی بندگی ہے. روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، رب کی بندگی ہے، رب کے حکم پر عمل ہو رہا ہے کہ بندگی میری کر. تو روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے. اطاعت زکات دو، زکات ادا کرو. بندہ زکات دیتا ہے، جو صاحب نصاب ہے وہ بھی دیتا ہے، اور جس کے پاس قلیل مال ہے رب کی خوشنودی کے لیے، یہاں تک کہ اس پر زکات فرض نہیں ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ زکات فرض ہے، لیکن رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے. وہ بھی غریب بھی خرچ کرتا ہے، کیونکہ حکم کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ تُنْفِقُونَ، جو میں نے دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر. تو رب کا حکم ہوتا ہے میری راہ میں خرچ کر، بندہ خرچ کر رہا ہے. مجاہدوا فی سبیلہ، میری راہ میں جہاد کر، مسلمانوں نے جہاد کیا. رب کا حکم حج بیت اللہ کرو، بندہ حج کر رہا ہے. رب کا حکم قرآن کریم کی تلاوت کرو، نیکی کرو، پڑوسی اچھا سلوک کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو. غرض یہ کہ بندگی کے تمام تقاضے جو ویلڈ ہے بندہ اس کو ادا کرتا ہے. مقصد یہی ہوتا ہے رب کی اطاعت ہے، رب کی بندگی ہے اس کے اندر، میرے رب کا حکم ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب بندگی کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے، تلاوت کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکات کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، جب حکم ہے عمل ہو رہا ہے. ارے پیارے، تعظیم کا بھی حکم ہے، تعظیم نبی کا بھی حکم ہے. جہاں رب کائنات نے نماز کا حکم دیا ہے، جہاں رب کائنات نے روزوں کا حکم دیا ہے، جہاں رب کائنات نے حج اور عمرے کا ذکر کیا ہے، جہاں رب کائنات نے تلاوت اور ذکر و اذکار کا حکم دیا ہے، وہی رب کائنات نے اپنے حبیب کی تعظیم کا بھی حکم دیا ہے. جب نماز میں آگے ہیں تو تعظیم میں پیچھے کیوں؟ جب روزوں میں آگے ہیں تو تعظیم میں پیچھے کیوں؟ جب حج اور عمرے میں آگے ہیں تو تعظیم میں پیچھے کیوں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بات سمجھنے کی ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے پیارے، ہم نے تم کو بھیجا. اپنے نبی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، پیارے ہم نے تم کو بھیجا، شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا. اور پھر آگے اپنے بندوں سے فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو میرا نبی تشریف لایا، میرا نبی تشریف لایا، اے لوگو میرے نبی پر ایمان لے آؤ. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اب ایمان کا ذکر کیا، چلو صاحب ایمان ہو گئے، ایمان مل گیا، صاحب ایمان ہو گئے خوش قسمتی سے. رب کائنات، یہ قرآن کی آیت ہے، رب کائنات آگے ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، اب ایمان کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب اے ایمان والو میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو. اور جب تم محبت والے ہو، نبی کی تعظیم کرنے والے ہو، پھر آگے ارشاد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے صاحب دل، صاحب ایمان، صاحب محبت والو، اب تم صبح و شام میری بندگی کرو، سبحان اللہ، نماز ادا کرو، روزوں کا اہتمام کرو، حج بیت اللہ کرو، عمرے کرو، جہاد کرو، خیرات کرو، صدقات کرو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، نماز ادا کرو. تو عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے بتاؤ نماز سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم نبی. تعظیم. نماز بعد میں آئی ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. قرآن کریم کی آیت گواہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وتوقره وتوقره وتسبحه بكرة وأصيلا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ایمان لے آؤ، میرے نبی پر ایمان لے آؤ، اور ایمان والو میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اور جب ایمان بھی ہے نبی کی تعظیم و توقیر بھی ہے پھر میری بندگی کرو، میری بندگی کرو. بندگی تعظیم نبی کے بعد ہے. ارے اس نبی کی ہم تعظیم کیوں نہ کریں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ آباد، علامہ مولانا منصور صاحب قبلہ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تشریف رکھیے. ایک بار تشریف رکھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. تو قرآن کی آیت کیا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. ایمان کے بعد حکم ہوتا ہے میرے نبی کی تعظیم و توقیر، اور جب نبی کی تعظیم و توقیر بھی ہے پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح و شام رب کی بندگی کرو، نماز پڑھو، سب عبادات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کی تعظیم کا حکم دیا. بے شک بے شک. حکم دیا تو کرنا پڑے گا نا. بے نماز شک. کا حکم ہے نماز پڑھتے ہیں، روزے کا حکم ہے روزہ رکھتے ہیں، حج بیت اللہ کا حکم ہے حج بیت اللہ کرتے ہیں، عمرے کا حکم ہے عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کا حکم ہے کرتے ہیں. ارے پیارے تعظیم کا بھی حکم ہے تو وہ بھی تو کرنا چاہیے نا. بے شک. کریں گے نا انشاءاللہ، محبت کے ساتھ بولو. انشاءاللہ. میں یہ کہتا ہوں ارے اس کی ہم تعظیم کیوں نہ کریں جس کی تعظیم خود رب کائنات کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. ارے تو امتی ہے، رب کا بندہ ہے، امتی ہے، تعظیم نہیں کرتا. وہ رب ہے تعظیم کرتا ہے. بے شک. بتاؤں گا یہ اور سنو. یہاں پر دوست نے فرمایا نبی کی تعظیم و توقیر کرو. قرآن کریم میں کچھ احکامات بھی دیے تعظیم کیسے کرو. چلو کچھ آیتیں آپ کے سامنے. پہلی آیت قرآن کریم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو. بے شک. یہ آیت کریمہ اب ذرا غور سے سننا، میری باتوں کو بڑے دھیان سے توجہ سے سننا تاکہ ایمان کی حفاظت مرتے دم تک ہو سکے. قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو. مفسرین فرماتے ہیں آیت کا شان نزول کیا ہے، آیت کا نزول. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کری، یعنی ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی ہے. کچھ صحابہ نے قربانی کر لی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے سے پہلے کچھ صحابہ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اب یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ وہ صحابہ ہے جو جانثاران مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ پر تن من دھن قربان کرنے والے، جن کا یہ عقیدہ تھا، جو بولتے تھے نبی کی بارگاہ میں تو سب سے پہلا یہ بولتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. بے شک. صحابہ عرض بعد میں کرتے، صحابہ مصطفیٰ سے عرض بعد میں کرتے، پہلا یہ کرتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان. یہ وہ صحابہ ہے جن کے نزدیک مصطفیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہ تھا. دلوں میں محبت ہے، خلوص ہے، مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کا جذبہ بھی ہے. وہ جانثاران مصطفیٰ. ارے وہ لا علمی
ایسا کام کر رہے ہیں، معلوم نہیں تھا، حکم نہیں تھا اس وقت، تو کچھ لوگوں نے قربانی کر لی، یا کچھ لوگوں نے اس صحابہ نے روزہ پہلے شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، جانتا ہے کہ یہ تو معصوم ہے، یہ تو لا علمی میں کر رہے ہیں، لیکن اعتراض میرے نبی پر ہے، کوشچن میرے نبی کی ذات پر آئے گا، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی آنے والا اس کو ویلڈ کر دے گا، آتھینٹیسائز کر دے گا اس کو، تم منع کر دیا، تم بھی نہ کرو، تم بھی نہ کرو غلامان مصطفیٰ، میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں خیر ہے، تم تو خلوص والے ہو، تم کو محبت والے ہو، تم تو رسول سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہو، لیکن مثال دوسروں کے لیے بھی نہ دینا، تو روکا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، روکا نا، تعظیم کا انداز ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ نتیجہ پورا داؤن کو۔ اچھا میرے کو بات بتائیے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ What do you mean by this؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ صحابہ تو مصطفیٰ سے آگے ہو گئے تھے، اللہ کا سوال ہی نہیں آتا وہاں پر۔ تو رب کائنات نے کیوں فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، نقطہ دے دیا۔ نبی سے آگے بڑھنا رب سے آگے بڑھنا ہے، نبی سے آگے بڑھنا رب سے آگے بڑھنا ہے، رب سے آگے بڑھنا ہے۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، صلح حدیبیہ جس میں 1500 صحابہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اس بیعت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے نا۔ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ پیارے یہ تیرے جانثار، یہ تیرے جانثار، ان الذین یبایعونک، یہ پیارے یہ غلام جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ تجھ سے نہیں رب سے بیعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الذین یبایعونک، اے پیارے یہ تیرے غلام ہیں، یہ تیرے جانثار ہیں، یہ تجھ سے بیعت کرتے ہیں۔ پیارے یہ تجھ سے نہیں، یہ اپنے رب سے بیعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ید اللہ۔ اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ ارے صحابہ کے ہاتھوں میں کس کا ہاتھ تھا؟ مدینے والے کا ہاتھ تھا، آمینہ کے لال کا ہاتھ تھا، بے شک، کونین کے سردار کا ہاتھ تھا، بے شک، امام الانبیاء کا ہاتھ تھا۔ تو رب نے ارشاد فرمایا پیارے ہاتھ تیرا نہیں، ہاتھ تیرا ہے لیکن وہ میرا ہے، کیونکہ تو میرا ہے، تو میرا ہے تو ہر تیرا کام بھی میرا ہے۔ بے اس لیے شک۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں یہ تجھ سے نہیں، یہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ ارے عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے بڑی محبت کی اور کیا دلیل چاہیے تمہیں؟ ارے مصطفیٰ کی بیعت کو اپنی بیعت کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، کیا اس سے بڑھ کر تمہیں محبت کی اور کون سی دلیل چاہیے؟ رب کائنات اپنے محبوب سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ اور پھر وہ تم نے دیکھا نہیں کنکری پھینکی جب ہجرت کے وقت میں یا غزوہ بدر کے وقت میں، وہ جو کنکریاں پھینکی نا مصطفیٰ نے، ارے دیکھو میرا نبی ایسی شان والا ہے کہ نبی بیعت کرے قرآن اس کا ذکر کرے، میرا نبی کنکری پھینکے قرآن اس کا تذکرہ کرے، یہ پھینکنا نبی کا پھینکنا ہے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی۔ عزیزان میرے اسلامیہ، وہ جو کنکریاں پھینکی، اللہ اللہ، پھینکتے تو ہم بھی بہت ہیں، کچھ تو باتیں بھی پھینکتے ہیں، قرآن و حدیث کے نام پر پھینکتے ہیں، بہت کچھ پھینکا جاتا ہے، لیکن سنو عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ وہ کنکر مصطفیٰ نے پھینکے تھے، چاہے بدر کا معاملہ ہو چاہے ہجرت کا معاملہ ہو، وہ کنکر مصطفیٰ نے پھینکے تھے، لیکن رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما رمیت وما رمیت، تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیت، جبکہ تو نے پھینکی۔ ارے سمجھ میں نہیں آتا، اے اللہ اپنے پیارے سے اتنی محبت، اپنے حبیب سے اتنی محبت، رحمت للعالمین سے اتنی محبت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما رمیت، تو نے نہیں پھینکی پیارے، تو نے نہیں پھینکی،
جبکہ تو نے پھینکی. اور تو پھینکی کس نے؟ پھر پھینکی کس نے؟ وما رمیت اذ رمیت. اے پیارے وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی جبکہ تو نے پھینکی. تو کس نے پھینکی؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. بلکہ اللہ نے پھینکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. پیارے تو نے نہیں ہم نے پھینکی. پیارے تو نے نہیں ہم نے پھینکی. بتاؤ یہ انداز محبت کیسا ہے؟ کیا شان ہے نبی کی. جھوم جاؤ مسلمانوں. ہمارا نبی اس کی پوزیشن اس کا مقام کوئی کیا جانے. یہ انداز تو قرآن بیان کرتا ہے نا. قرآن پڑھو, محبت میں پڑھو, سچے دل سے پڑھو. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. پیارے جو کنکریاں تو نے پھینکی تو نے نہیں ہم نے پھینکی. اور تیسری قرآن کی آیت ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ومن یطع الرسول, اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ومن یطع الرسول کہ جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ, اس نے اللہ کی اطاعت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں تو رب کائنات نے فرمایا. حدیث بخاری بتاتی ہے, اللہ کے نبی امام بخاری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ. کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ. اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ کیا شرک کی دعوت ہے؟ بولو یہ کیا شرک ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا میرا. کہتے یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. ارے پیارے کیسے شرک ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ کیا ہے پیارے؟ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا شرکی آیات ہے ناز اللہ. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا کیا. پیارے جو کچھ تیرا ہے وہ میرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن کی وہ آیت اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ سے ڈرو. تو تعظیم کا حکم دیا نا کہ نبی جب برا تھا ان کو ڈونٹ کراس دا لمٹ, آگے نہ بڑھو. دوسری قرآن کی آیت. اور لطف تو یہ ہے کہ یہاں پر خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ بولا نا یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الناس نہیں کہا, لوگوں سے نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. those who believe, those who love the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں میں تو کہتا اسی کو ہوں جو مصطفیٰ والا ہے. بے شک سبحان اللہ. جو اپنا نہیں اس کو بول کے فائدہ کیا ہے؟ صحیح بات. اس سے پہلی آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا, ایمان والے سے کہا. دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو. سبحان اللہ. اپنی آوازوں کو نبی سے اونچی نہ کرو, اور نبی کے سامنے بات چلا کر نہ کرو جیسے تم آپس میں چلاتے ہو. کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. اب اس کی تفصیل بات میں بتاتا ہوں. واقعہ سنو. حدیث بخاری, امام بخاری حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے اصحاب سے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا. ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا, کہاں ہے؟ تو ان کے دوست سے کہا یا رسول اللہ میں خبر لاتا ہوں ثابت کی, کیا معاملہ ہے؟ مسجد کی حاضری بند ہے, مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میں پتہ کرتا ہوں جا کر.
گئے حدیث بخاری گئے دیکھا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر پر دیکھا انتہائی غمناک حالت ہے بڑے ہی غمگین دکھ پریشانی میں ہے کہا کیا ہو گیا ہے نماز کی حاضری بند ہے مسجد کی حاضری بند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج پوچھ رہے تھے ثابت نظر نہیں آ رہا میں آیا ہوں پتہ کرنے کے لیے بولو کیا ہوا ہے کہا میں تو جہنمی ہو گیا کہا میں تو جہنمی ہو گیا کہا سبحان اللہ کیا ہو گیا ایسا ارے اصحاب رسول ہے صحابی رسول اور جہنم کی بات کر رہا ہے بڑے تعجب میں آ گئے کیا ہو گیا ایسا کس بات نے تجھے جہنم تک پہنچا دیا کیا ہو گیا ایسا کہا میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی اللہ اکبر میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی رب کائنات کا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو میرے بھائی انجانے میں نادانستہ طور پر بائی چانس میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی اب میں جہنمی ہو گیا میرے سارے عمل برباد ہو گئے بس اسی کا دکھ ہے یہاں تک کہ مسجد کی حاضری بھی ترک کر دی کہ اب تو میں جہنمی ہو گیا میں میری آواز میرے نبی سے اونچی ہو گئی پریشانی دیکھی تکلیف دیکھی ان کے دوست جاتے ہیں یا رسول اللہ ثابت کا یہ حال ہے اپنے آپ کو جہنمی کہہ رہا ہے کہا کیوں یا رسول اللہ آپ کی آواز سے اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی قرآن کا حکم کہ میرے نبی کے سامنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو یا رسول اللہ ثابت کی آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو گئی تھی اب کہتا ہے میں تو جہنمی ہو گیا میرے سارے عمل برباد ہو گئے میں تو بڑے گھاٹے میں ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نا دل میں کیا ہے ثابت کے دل کو جانتے تھے ارشاد فرمایا اسے کہو انکا لست من اہل النار ولکنکا من اہل الجنہ جا میرے ثابت سے کہے تو جہنمی نہیں تو جنتی ہے سبحان اللہ عزیزان نبی اسلامیہ وہ تو جانثار تھے وہ تو غلامان مصطفیٰ تھے وہ تو اپنا تن من دھن قربان کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو دیکھتا تھا مصطفیٰ ان سے اپنی محبت جانتے تھے لا علمی میں نادانستہ طور پر آواز بلند ہو گئی اپنے آپ کو جہنمی قرار دیا عزیزان نبی اسلامیہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج اگر کوئی کلمہ گو مسلمان ہیرا بہانہ بنا کر مصطفیٰ کی شان میں بیادری کرے گا کہاں اس کے عمل برباد ہو جائے کیا اس کے عمل ثابت رہ جائے بولو اور سنو نقطہ دیکھو کیا کہا رب کائنات نے بڑا باریک نقطہ آیا اس کو سمجھنا کیا کہا قرآن نے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو کیا فرمایا ان تحبط اعمالکم تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے وانتم لا تشعرون تمہیں خبر بھی نہ ہوگی یہ نقطہ بڑا ڈینجرس بڑا تباہ کن نقطہ ہے سن لو مولانا دو عظیم ہمارے فقیہ یہاں پر بیٹھے ان سے پوچھئے کہ بندہ چاہے کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو اس کے سابقہ نیک عمل برباد نہیں ہوتے نمازیں پڑھی روزے رکھے جو بھی حسنات اس نے کیا ہوا ہے وہ اس کے نام اعمال میں رہے گا ہاں جو اس نے گناہ کمائے وہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں لکھے جائیں گے لیکن نیکیاں برقرار رہیں
ضبطی اعمال، سابقہ تمام نیک عمل برباد ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے. جیسے اسلام میں آنے کے بعد اسلام تمام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کوئی نان مسلم مسلمان ہو گیا ہے نا، تو جب کوئی نان مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اسلام اس کے تمام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. صحیح ہے؟ اسی طرح جب کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے تو اس ارتداد کی وجہ سے، اسلام سے پھرنے کی وجہ سے اس کے سابقہ تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور قرآن وہی نقطہ بیان کرتا ہے، ان تحبط اعمالکم. اگر تم نے اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے بلند کیا، بے ادبی کی، تنقید کی. آواز اونچی کرنا کا معنی بہت ہے نا، بے ادبی میں بھی شمار ہوتا ہے. ارے اونچا آواز نہیں بولتے ہیں یعنی بے ادبی ہے نا، تو تنقید. قرآن یہ کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم، اے مسلمان سوچ سمجھ کر کلام کرنا بارگاہ رسالت، سوچ سمجھ کر زبان چلانا نبی کی بارگاہ ہے. اگر ایسا کچھ کہہ دیا تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، یعنی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اور تجھے پتہ بھی نہ چلے گا کہ کب نکل گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا کب نکل گیا. میں تو یہی سوچ رہا ہوں ماشاء اللہ نمازیں ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، حج عمرے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، میں تو سمجھ رہا یار پکا مسلمان. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو نکل گیا اسلام سے اور تجھے خبر تک نہ ہوئی کہ میں کب نکل گیا. کب؟ جب شان رسالت میں کلام کیا، جب بارگاہ رسالت میں بے ادبی کی. تو عزیزان میرے اسلامیہ، یہ آداب رب کائنات سکھا رہا ہے. میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو تو تعظیم و توقیر کا حکم بھی دے دیا، انداز بھی بتائے کہ تعظیم و توقیر کیسے کی جاتی ہے. تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو گے اسلام سے نکل جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کب مسلمان تھا کب بے دین ہو گیا. تو زبان درازی، زبان چلانے سے پہلے نبی ہم سر کے معاذ اللہ، نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. بے ادبی یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ سنو قرآن کی تیسری آیت، انٹینشن از آلسو کنسیڈرڈ. یہ رسالت بارگاہ رسالت ہے جہاں محض الفاظ نہیں نیتوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. بے شک بے شک. محض الفاظ نہیں نیتوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ الفاظ کہے تھے، نیت کیا تھی. اب نیت تو اللہ ہی جانتا ہے نا، بندہ تھوڑی جانتا ہے نیت کیا تھی کہنے والے کی. تو سنو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ادھر بھی ایمان والوں سے حیرت ہے. تعظیم کے انداز رب سکھا رہا ہے، اپنے نبی کی تعظیم کے انداز رب کائنات سکھا رہا ہے. کس کو؟ کس کو؟ مومنین کو. مومنین کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا، کہو حضور ہم پر نظر کریں. واسمعوا، پہلے ہی بغور سنو. وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے دردناک عذاب ہے. یہ آیت ہے. شأن نزول کیا ہے؟ شأن نزول مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کچھ ارشاد فرماتے، کچھ بات صحابہ کو کہتے، حکم دیتے، کچھ بات پیش کرتے. صحابہ کو سمجھنے میں اگر دقت ہوتی، تکلیف ہوتی تو کہتے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم سمجھے نہیں، ہم نے برابر سنا نہیں، یا رسول اللہ آپ دوبارہ ارشاد فرمائیے. تو دوبارہ ارشاد فرمائیے. اس کے بدلے میں کیا کہتے تھے؟ راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی دوبارہ ارشاد، جسٹ ریپیٹ.
ہم نے سنا نہیں یا ہم نے سمجھا نہیں، اے اللہ کے نبی دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، صحابہ ایسا کرتے تھے۔ اب یہود نے دیکھا، یہود مدینے کے یہود تھے، انہوں نے دیکھا مسلمان اپنے نبی کو رائنا کہتے ہیں، انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا، تھوڑا کھینچ کر رائنا۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا چرواہا، رائی کا معنی چرواہا، رائنا یعنی ہمارا چرواہا۔ انہوں نے بولنا شروع کر دیا، یہود نے۔ ایک صحابی رسول صوام، ان کے سامنے یہودی نے مصطفیٰ کو رائنا کہا، زوردار دھکا مارا سینے پر، کہا بدبخت میرے نبی کو رائنا کہتے، کہا تم بھی کہتے ہو، تم بھی کہتے ہو تو ہم کیوں نہ کہیں؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تمہارے دل میں تو اچھا ہی ہے، ہمارے دل بے ادب نہیں ہے، تنقید کی نیت نہیں ہے، تم پارڈن، تم کہتے ہو اے اللہ کے نبی ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے سنا نہیں، یا رسول اللہ دوبارہ فرمائیں گے، اس کے لیے تم رائنا کہتے ہو۔ لیکن جواز مل گیا، پوائنٹ مل گیا، چانس مل گیا بے ادبی کا، تنقید کے لیے، گستاخی کے لیے۔ رب کائنات نے چور دروازہ بند کر دیا، تم ہی نہ کہو، انہیں بھی کہنے کا موقع نہ ملے گا۔ معلوم یہ ہوا اعتراض مصطفیٰ پر ہوتا ہے، جواب کر دیتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو رائنا نہ کہو، کیونکہ تم تو محبت میں کہتے ہو، لیکن یہ چوٹے لوگ جو ہے نا، یہ چوٹے لوگ بہانہ بنا رہے ہیں، پوائنٹ لے رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں تحقیر کی نیت سے، بے ادبی کی نیت سے، تنقید کی نیت سے، تو تم بھی نہ کہو، میں تمہیں بھی منع کرتا ہوں۔ اب کوئی نہ بولے گا، نہ اپنا بولے گا نہ بیگانہ بولے گا۔ Nobody can say it is prohibited, nobody can say، کوئی نہیں بولے گا، بند، تم بھی نہ کہنا۔ تو کیا کہنا؟ وَقُولُوا زُرْنَا، تو کہو یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم، ہم پر نظر کرو، ہم پر کرم کرو۔ اور آگے فرمایا وَاسْمَعُوا، ارے کہاں آئے ہو، کس کی بارگاہ میں آئے ہو؟ کان رکھ کر آؤ، دل رکھ کر آؤ، ایسا سنو کہ دوبارہ میرے محبوب کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ قُولُوا انظُرْنَا، یہ تو ایک ایکسپشن دے دیا، ضرورت پڑے تو ایسا بولو، لیکن سنو یہ بھی نہ کرو، بارگاہ رسالت ہے، ارے میرا محبوب ہے، رحمت للعالمین ہے، کائنات اس کے لیے سجائی ہے، اس کی بارگاہ میں آئے ہو، اپنے کان، اپنے دل و دماغ سب اس کے سامنے حاضر کرو، جب بولے تو سنو ایسا میرے محبوب کو دوبارہ بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ارے کیا تعظیم کا انداز ہے، کیسی تعلیم دے رہا ہے رب کائنات، کیا محبت، کیا تعظیم کا یہ انداز نہیں ہے کہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے؟ تو بارگاہ رسالت میں آؤ تو اپنے پورے دل و دماغ کے ساتھ آؤ، محبت کے ساتھ آؤ، ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ تو رائنا نہ تم کہو، نہ دشمنوں کو کہنے دوں گا، نہ اپنا کہے گا نہ دشمن کہے گا، کسی کو مہلت نہیں، کیونکہ نیت کا بھی اعتبار ہے۔ میرے نبی کو ایسا کوئی کلمہ بھی جو ویلڈ ہے ان فیکٹ، لیکن معنی اگر الگ بنتا ہے وہ بھی نہیں بولا جا سکتا۔ یہ تعظیم کا انداز سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ کون کر رہا ہے تعظیم کا انداز؟ کون سکھا رہا ہے؟ بریلی کا تاجدار یا ہمارے مفتی صاحب؟ نو، یہ حکم الحاکمین سکھا رہا ہے۔ اور سنو آگے اسی بخاری کی بات کر رہا ہوں، چوتھی قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، ادھر بھی یا ایھا الذین آمنوا، سب جگہ یا ایھا الذین آمنوا۔ خطاب کس سے ہے؟ ادب کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ ارے بولو، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے نا۔ اب سنو چوتھی آیت، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اب رسول کا بلانا تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ کا بلانا کیا ہے؟
قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً چلے آؤ۔ تو وہی بات ہے، مصطفیٰ کا بلانا، رب کا بلانا ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت، اب چلو اٹھا کر بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لو۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن رہے نا بابو؟ بخاری، حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رب کی بندگی ہے کہ نہیں؟ نماز کیا ہے؟ رب کی بندگی۔ اور میں نے کہا تھا قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نماز سے پہلے تعظیم نبی ہے، وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اور پھر وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، نبی کی تعظیم و توقیر کرو اور دن رات رب کی بندگی کرو، بندگی سے پہلے تعظیم نبی۔ تو حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے آواز دی، اب نماز میں تھے، گئے، نماز ختم ہو گئی، سلام پھیرا، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آنے میں تاخیر کی ریزن بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، یا رسول اللہ میں نے سنا آپ کی آواز کو، آپ مجھے بلا رہے تھے لیکن میں نماز میں تھا، اسی لیے میں نہ آ سکا، اب نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اللہ کے لیے کیا چاہتا ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، ایسا کہا، اٹھا کر دیکھو بخاری، کہا ابو سعید کیا تجھے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تجھے رب کائنات کا یہ حکم معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے کیا کر رہے تھے وہ؟ نماز ادا کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سعید نماز ختم کر کے آیا، کیا تجھے اللہ کا یہ حکم معلوم نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً چلے آؤ، with no delay، کوئی تاخیر روا نہیں ہو سکتی، کوئی تاخیر ویلڈ نہیں ہو سکتی، جلدی آنا ہے۔ تو بتاؤ یہ تعظیم کا انداز کس نے سکھایا؟ تو تعظیم کا انداز مومنین کو سکھایا، کس نے سکھایا؟ رب کائنات نے سکھایا۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا زور کیوں تعظیم پر، اتنا تعظیم پہ زور کیوں؟ سوال کیا، قرآن سے سوال کیا، اے قرآن تو نے تعظیم پر اتنا زور کیوں دیا ہے؟ نبی کی تعظیم بار بار ریپیٹیشن، کہیں تعظیم کا انداز ہے، کہیں محبت کا انداز ہے، کہیں کون سا انداز ہے؟ تعظیم پر اتنا وزن کیوں، اتنی تاکید کیوں؟ کیوں نبی کی تعظیم؟ تو قرآن نے جواب دیا ارے تو امتی ہے، بندہ ہے، تعظیم نہ کرے گا؟ وہ رب ہے، تعظیم کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ رب ہے، رب محمد ہے، اس نے محمد کو بنایا، رب محمد ہے، محمد کی تعظیم کر رہا ہے۔ ارے تو محمد کا امتی ہے، تعظیم نہ کرے گا؟ کہا رب نے کہا تعظیم کی، رب نے کہا تعظیم کی نبی کی۔ ارے قرآن نے کہا سن پیارے، ارے تو کیا قرآن پڑھتا ہے، تو کیا قرآن پڑھتا ہے پیارے؟ سن سن، رب کائنات نے سابق انبیاء مرسلین کو جب بھی خطاب کیا نام سے خطاب کیا، بے شک، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا وعلیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام سابق انبیاء مرسلین سے خطاب کیا، نام سے خطاب کیا۔ آدم علیہ السلام
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. کہا نا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. تو خطاب کس سے ہے؟ آدم علیہ السلام سے ہے، نام کے ساتھ. یا آدم، اے آدم، نام سے پکارا. آگے نوح علیہ السلام، ارشاد فرمایا رب کائنات نے یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں، اس کے عمل بڑے گندے ہیں. خطاب نوح علیہ السلام سے ہے نام کے ساتھ. یا نوح، اے نوح، نام کے ساتھ پکارا. اللہ کا خلیل ابراہیم. ارشاد فرمایا رب کائنات نے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. خلیل کو خطاب ہو رہا ہے نام کے ساتھ. خلیل ہے مصطفیٰ کے بعد پوری کائنات میں جس کا مقام ہے، نام کے ساتھ. زکریا علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہے. تو حضرت زکریا کو پکارا نام کے ساتھ. یا زکریا، اے زکریا. یحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام، اور ہم نے بچپن میں اس کو نبوت دے دی. یعنی ہم کے نبی 40 वर्षात नबी बनले. یحییٰ نام کے ساتھ خطاب یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام. اور آگے ارشاد فرمایا وآتیناہ الحکم صبیا. ہم نے یحییٰ کو بچپن میں ہی نبوت دے دی. یحییٰ بچپن میں نہیں بنے. عیسیٰ علیہ السلام نے تو پالنے میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کچھ دن کے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کچھ دن کے ارشاد فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا. کچھ دن کے یعنی ہم سے نبی 40 वर्षात نبی بنتے ہیں. ابھی پاپنگ نہیں ہے. ارے پیارے نبی تو میرا اس وقت بھی نبی تھا نا جب تیری عقل بھی نہ بنی تھی. جب تیری عقل بھی نہ بنی تھی نا تب بھی آمینہ کا لال نبی تھا. بے شک. الگ ٹاپک ہے. ارے سن، میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب بھی نہیں تھا اور تب بھی نہیں تھا. بے شک. تب جب کب یہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کنت نبیہ، ترمذی شریف حدیث حسن، کنت نبیہ وآدم بین الروح والجسد. اے میرے صحابہ، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی روح بنی تھی جسم نہ بنا تھا. جب آدم ہی نہ تھے تو آدمی کہاں سے آیا؟ جب آدم ہی نہ تھے تب بھی میں نبی تھا، تب بھی میں نبی تھا. کنت نبیہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی روح بنی تھی جسم نہ بنا تھا. یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا. بنا کب؟ ارے تمہیں کیا بتاؤں کب نبی بنا. میں تمہیں کیا بتاؤں؟ نہ تو اس وقت وقت تھا، نہ زمانہ تھا، نہ زمین تھی، نہ مکان، کچھ بھی نہیں تھا. تو تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا کیا تھا، کب تھا، کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. تو پیارے میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا. جس عقل کی بنیاد پر تو کہتا ہے نا 40 वर्षात نبی بن لے، تو پیارے تیری عقل بھی جب بنی نہیں تھی تب میرا نبی تھا. بے شک. سبحان اللہ. تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام. تو یحییٰ علیہ السلام سے خطاب ہے نام کے ساتھ. پھر اللہ کا کلیم ہے جلال والا. یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں عالمین کا رب. خطاب کلیم سے ہے نام کے ساتھ. اور مصطفیٰ سے پہلے اور آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام. یا عیسیٰ انی متوفیک. اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں.
عزیزان ملت اسلامیہ، کہنا یہ رب کائنات نے سابقہ انبیاء مرسلین کو خطاب کیا ان کے نام کے ساتھ خدا کی قسم قرآن کی 6666 آیتیں اٹھاؤ، قرآن کے 30 پارے اٹھاؤ، قرآن کی 114 سورے اٹھاؤ، کہیں ایک آیت میں دکھاؤ رب کائنات نے یا محمد کہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آیت دکھاؤ قرآن کی، ایک آیت جس میں رب کائنات نے اپنے محبوب سے یا محمد کہہ کے پکارا ہے کہیں قرآن کی آیت؟ بڑا عجیب ہوتا ہے، ذہن دے دیا، تعلیم دے دی، نقطہ دے دیا، میں رب ہوں اس کا، میں نے بنایا اس کو، رب ہوں اس کا، رب ہو کر نام سے نہیں پکارتا۔ ارے تو امتی بندہ ہو کر نام سے پکارے گا؟ دیکھ محبوب کا ادب کتنا ہے مجھے، میرے نبی سے کتنی محبت ہے مجھے، اس کا ادب میں کر رہا ہوں میں۔ ارے وہ چاہتا تو محمد کا نام لیتا نا، بے شک وہ رب محمد ہے، چاہتا تو رب کائنات نام سے پکارتا، وہ رب ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن رب نے بتایا میں رب ہو کر محمد کو نام سے خطاب نہیں کرتا، تو امتی ہو کر کرے گا؟ تو مصطفیٰ کی تعظیم، مصطفیٰ کا ادب رب نے مومنین کو صرف سکھایا نہیں، خود بھی نبی کی تعظیم کی، خود نبی کی تعظیم کی اور مومنین کو حکم دے دیا، تو پھر اپنے محبوب سے خطاب کیسے کر رہا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، خطاب کیا یا ایھا النبی کہہ کر پکارا۔ دوسرے مقام پر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے رسول کہہ کر پکارا۔ پکارا تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، مزمل کہہ کے پکارا، اور آگے پکارا تو اپنے نبی کو یا ایھا المدثر قم فانذر، مدثر کہہ کے پکارا تو اپنے نبی کو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پیارے ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو، نبی کو خطاب طٰہٰ کے نام سے کیا۔ یاسین والقرآن الحکیم، نبی سے خطاب ہے، یاسین کہہ کے پکارا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سمجھو رب ہو کر جس نے اپنے نبی کو نام سے نہ پکارا، یہ ادب ہی کی تو بات ہے، یہ تو تعظیم ہی کی تو بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، میں رب ہو کر نبی کو نام سے نہیں پکارتا، یہ ادب ہے نبی کا، یہ ادب محمد ہے، یہ محمد کا ادب ہے، رب ہو کر اس کو میں نام سے نہیں پکارتا، یہ ادب ہے۔ تو تو بھی پیارے سن، اس کا امتی ہے، اس کی تعظیم کر، توقیر کر، اور اس کی تعظیم و توقیر میری بندگی سے فوقیت رکھتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، نبی کی تعظیم و توقیر۔ اور پھر صحابہ نے عین حالت نماز میں جو تعظیم کے انداز پیش کیا وہ بھی سننا۔ حدیث بخاری شریف حدیث ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا آخری دن پیر کا دن، یوم الاثنین۔ اب اسی دن مصطفیٰ رب سے ملاقات کرنا ہے، آخری دن ہے یوم الاثنین۔ بیماری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اپنے عروج پر ہے، فجر کا وقت ہے۔ امام بخاری حدیث پاک 2-3 حدیثیں انٹر ریلیٹڈ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امام بخاری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں پیر کا دن ہے، یوم الاثنین، فجر کا وقت ہے، صحابہ صدیق کی امامت میں مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ کون سا دن؟ پیر کا دن۔ کون سی نماز؟ فجر کی نماز۔ یہ امام کون؟ صدیق اکبر۔ مقتدی کون؟ صحابہ۔
اب رخ قبلے کی طرف، رخ صحابہ کا رخ قبلے کی طرف، حجرہ عائشہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر، حجرہ عائشہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے نا، جو مدینہ گئے سب کو پتا ہے، حجرہ عائشہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے، نماز ہو رہی ہے، صدیق امامت، صحابہ مقتدی، نماز ہو رہی ہے، قبلے کی طرف رخ، عین حالت نماز میں صحابہ نے دیکھا حجرہ عائشہ کا پردہ کھسک گیا ہے، دیکھا حجرہ عائشہ کا پردہ کھسک گیا، صحابہ ادھر ہی لیفٹ ہینڈ سائڈ۔ امام بخاری صحابہ کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، صحابہ نے کہا ما نظرنا منظرا اعجب الینا من وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا جو نبی کے چہرے میں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ما نظرنا منظرا اعجب الینا من وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تک ایسا حسین منظر کبھی دیکھا ہی نہیں جو ہم نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ اور صحابہ آگے کہتے ہیں، پھر ہم سوال کرتے ہیں صحابہ، اے جانثاران مصطفیٰ، اے غلامان مصطفیٰ، ایسا تم نے کیا دیکھا کہ جیسا منظر تم نے آج تک کبھی نہ دیکھا؟ تو حدیث بخاری بتاتی ہے کان وجہہ ورقۃ مصحف، ارے سنو، ہم نے رخ مصطفیٰ کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا قرآن کا ورق ہے۔ بے شک، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ مولانا حیرت ہوتی ہے، اس کی تشبیہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ خدا کی قسم بہت دماغ لگایا، بہت دماغ لگایا، آج تک گپتی حل نہ ہوئی کہ صحابہ نے تشبیہ کیا دی، کہا کان وجہہ ورقۃ مصحف، مصطفیٰ کا چہرہ گویا قرآن کا ورق، مصطفیٰ کا چہرہ گویا قرآن کا ورق۔ ارے کہا قرآن اور کہا انسانی چہرہ، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے بات، لیکن وہ تو عاشقان مصطفیٰ تھے یار، بے شک، بے تو شک، جانثاران مصطفیٰ تھے، وہ تو محبان مصطفیٰ سے۔ ابھی اگر کبھی ملے گے محشر میں تو پوچھ لیں گے صحابہ سے، اے جانثاران مصطفیٰ، ارے بات تو تم نے ایسی کہی، آج تک پلے نہ پڑھی کہ تم نے چہرے نبی کو جو تم نے ڈیفائن کیا، کانا ما نظرنا منظرا کانا اعجب الینا من وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کے چہرے سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور تم نے جو اس کو ڈیفائن کیا کہ مصطفیٰ کا چہرہ گویا قرآن کا ورق ہے۔ تو پھر آگے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کو دیکھا اور نبی نے ہم کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ بات کہاں کی ہے؟ بات نماز کی ہے، فرض نماز، فجر کی نماز، انفرادی نہیں، جماعت کی نماز، امام کوئی اور نہیں، صدیق اکبر۔ تو کہتے ہیں نبی کی نگاہ، صحابہ کی نگاہ، نبی نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ نے نبی کو دیکھا۔ صحابہ ڈیفائن کرتے ہیں ثم تبسم یضحک، مصطفیٰ مسکرائے، مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، دندان مصطفیٰ ظاہر ہو گئے۔ یہ سب باتیں نماز کی حالت میں ہو رہی ہے۔ ارے کون سی نماز پڑھ رہے تھے صحابہ؟ صحابہ وہ نماز پڑھ رہے تھے جو نماز مصطفیٰ کی تعظیم بتاتی ہے، جو مصطفیٰ کا ادب بتاتی ہے، جو تعظیم نبی بتاتی ہے۔ صحابہ نے وہ نماز پڑھی، رہ گئی رسم اعضا، روح بیداری نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ نماز آج بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز وہ پڑھو جو نماز صحابہ نے پڑھی۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اچھا، ابھی سوال پیدا ہوتا ہے
امام بخاری جو الفاظ نقل کیے، ثم تبسم یضحک، مصطفیٰ مسکرائے اور مصطفیٰ کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، دندان مصطفیٰ ظاہر ہو گئے۔ تو بتاؤ مجھے، ایسی بیماری کی حالت میں، ایسی تکلیف کی حالت میں مصطفیٰ کا تبسم فرمانا کس بنیاد پر تھا؟ بولو مجھے، میں آج تمہارے دل کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ اتنی تکلیف کی حالت ہے اور آج کا آخری دن ہے اس زمین پر، اب رب سے ملاقات کرنی ہے، بیماری اپنی انتہا پر ہے، تکلیف اپنی انتہا پر ہے، اپنے عروج پر ہے۔ ایسی تکلیف کی حالت میں بھی امام بخاری فرماتے ہیں مصطفیٰ مسکرائے۔ کیوں مسکرائے؟ تو سنو، یہ میرا وجدان کہتا ہے مصطفیٰ اسی لیے مسکرائے کہ بخاری کے الفاظ کیا تھے کہ مصطفیٰ نے صحابہ کو دیکھا وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، کہ صحابہ نماز ادا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیز طالب علم اسلامیہ، مصطفیٰ نے بتایا یہ جب تک نماز قائم رہے گی مسلمان ثابت رہے گا۔ بے شک بے شک۔ نماز کا اہتمام دیکھا، روح نماز دیکھی، صحابہ کا نماز سے عشق دیکھا، نماز سے محبت دیکھی، نماز میں اتحاد دیکھا، اتفاق دیکھا، روح نماز کو دیکھا۔ مصطفیٰ بیماری کی حالت میں بھی سرشار ہو گئے، نہیں جب تک میری امت نماز کا اہتمام کرے گی کامیاب رہے گی۔ ارے خدارا، مصطفیٰ سے اپنی محبت کا بھرم تو رکھو۔ جس اعتماد کو نبی نے ظاہر کر دیا میرا امتی کچھ بھی کرے گا نماز نہ چھوڑے گا، آج امتی نماز چھوڑ رہا ہے، تو اپنے نبی کا بھرم توڑ رہا ہے، اپنے نبی کا اعتماد توڑ رہا ہے، اپنے نبی کا وہ بھروسہ توڑ رہا ہے۔ نبی نے نماز با جماعت پر اعتماد ظاہر کر دیا، اپنا اطمینان ظاہر کر دیا، اپنی خوشی ظاہر کر دی، اور آج ہم نے اسی نماز کو بھولا ہے۔ عزیزان میرے اسلامیہ، یہ آخری نقطہ تھا کہ صحابہ نے مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھا حالت نماز میں، اور مصطفیٰ خوش ہو گئے کہ میرا امتی نماز کو قائم کر رہا ہے۔ یہ نماز جب تک قائم رہے گی اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، مغلوب کم نہ ہوگا۔ جب نمازیں ختم ہو گئی، کم ہو گئی، مسلمان مغلوب ہو گیا ہے نا۔ مثال میرے اسلامیہ، مولانا مسعود خطاب جو ہونا ہے، اپنی بات میں سمیٹ رہا ہوں، تو میرا عنوان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عبادات کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، حج عمرے کا حکم دیا، ذکر و اذکار کا حکم دیا، قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا، پڑوسی سے اچھا سلوک، والدین سے اچھا سلوک کا حکم دیا، سارے حکم دے دیے، مسلمان ان سارے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، تو پیارے قرآن کریم نے، رب کائنات نے مصطفیٰ کی تعظیم کا بھی حکم دیا۔ تو جب نماز میں آگے ہیں، روزوں میں آگے ہیں، حج اور عمرے میں آگے ہیں، تو تعظیم میں بھی آگے رہنا چاہیے، اور تعظیم نبی یہ عبادات سے بھی پہلے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصطفیٰ کے اقتداء، مصطفیٰ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مصطفیٰ کے جانثاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صالحین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی حد سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔